اکبر اسبابر جو تحریک انصاف کے بانی رکن تھے اور جو گزشتہ 8 سالوں سے یہ کیس لڑ رہے تھے، پہلے اس سے موقف معلوم کرتے ہیں، پھر حکومت سے موقف معلوم کریں گے۔ ہم نے تحریک انصاف کو بھی دعوت دی ہے، لائیو پروگرام ہے، وہ بھی ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں۔ اکبر اسبابر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ آپ نے یہ کیس لڑا ہے، مگر تحریک انصاف کا ایک واضح موقف ہے اور کچھ عرصہ پہلے یہ موقف آ گیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوگی تو ضبط ہو جائے گی۔ عمران خان کو بھلا اس کا کیا پتہ ہے کہ جو آڈیٹر ہے یا جو اکاؤنٹنٹ ہے اس نے جو کہہ دیا، عمران خان نے دستخط کر کے دے دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم خان صاحب کو یہ مائنیوٹ ڈیٹیلز کیسے پتہ ہو سکتی تھی کہ کس غیر ملکی شہری نے کسی غیر ملکی کمپنی کے ذریعے $100 $500 $1000 بھیجے ہیں، اور یہ جو ان کی پلی ہے وہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دوبارہ مدعو کیا۔ دیکھیے آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور اس میں بیسیکلی میری نظر میں جو تمام الزامات تھے، میں نے سرسری اس کا جائزہ لیا تو تمام میرے الزامات جو تھے وہ ثابت ہو گئے آج کے فیصلے میں۔ یعنی غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی، غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈنگ ہوئی، اکاؤنٹس کو چھپایا گیا، ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا، اور پارٹی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو سال ہا سال جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کرائے، یعنی 5 سال چونکہ ریویو پیریڈ تھا، 5 سال جھوٹے۔ اب یہ جو لا علمی کی بات ہے یہ میرا خیال ہے لاسٹ ریفیوج ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے اس پروگرام کے افتتاح میں کہا کہ میں نے ان کو 1 ستمبر 2011 میں 7 صفحوں کا خط لکھا جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جو ہائی کورٹس کے ریکارڈ کا حصہ ہے، جو سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں اس وقت ان کو نشاندہی کر کے بتا رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، امریکہ میں کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں جس کے ذریعے فنڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ تمام عمل جو ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی سرین خلاف ورزی ہے۔ تو جب میں ان کے علم میں یہ بات ذاتی طور پہ لاتا ہوں، اور پھر جن اکاؤنٹس کو انہوں نے اپنے دستخطوں سے کھولا، اپنے دستخطوں سے آپریٹ کیا، اس سے بھی لا علمی کا اظہار کرنا میرے نزدیک یہ مذاق خیز ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ، کوئی لاجک، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جب ووٹن کا پیسہ، یہ تمام جو غیر قانونی پیسہ ہے یہ بائی دا وے یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے برآمد ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نے کسی بھی دستاویز میں ان سالوں میں ان کمپنیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو جب اسٹیٹ بینک سے ریکارڈ آیا اور اسکروٹنی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نہ اکبر بابر کے جو دستاویزات ہیں اس پہ انحصار کریں گے، نہ پی ٹی آئی کے، صرف اور صرف اسٹیٹ بینک پہ کریں گے، تو پھر یہ کمپنیاں نکلی اور یہ تمام معاملات نکلے۔ اور امریکہ کی جو کمپنی ہے اس کا ذکر تو میرے اس لیٹر میں موجود ہے جو میں نے ستمبر 11 میں لکھا۔ تو یہ جو لا علمی کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی افسوسناک ہے۔ دیکھیے آج کا جو فیصلہ ہے، پہلے تو یہ الزام ہوتے تھے، میرے الزامات تھے، میں ان کو بارہا ٹی وی پہ لا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب الزامات ثابت ہو گئے ہیں، اب یہ ان پہ ایک فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اب کیونکہ قانونی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ایک ریکوائرمنٹ تھی 2002 کے تحت کہ آپ کو ایک شو کاز دیا جاتا ہے، وہ فرد جرم اب شو کاز کے طریقہ کار کے ذریعے پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دی جائے گی، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد سزا کا فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا سزا جو الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں ہے۔ یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے جو انٹیگریٹی کا مظاہرہ کیا ہے، جو انہوں نے پریشرز کو ریزسٹ کیا ہے، جو ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی عمران خان کی طرف سے، اسی لیے کی جا رہی تھی کہ ان کو علم تھا کہ جس منصف کے سامنے، جس کو انہوں نے خود لگایا تھا، وہ منصف جو ہے شاید ایک ایسا فیصلہ کرے جس کے سامنے وہ ملزم کے طور پہ پیش ہو رہے جو ان کے حق پہ نہ ہو۔ تو انہوں نے ان کی پوری پرسنالٹی، پورے ادارے پہ ڈائریکٹ اٹیکس کیے، اور میں اس کو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ فیشزم ہے، یہ فیشسٹ طریقہ کار ہے، اور اس کا تدراک کرنا اگر آپ نے معاشرے کو بچانا ہے مزید انتشار سے۔ اس ماحول میں چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو الیکشن کمیشن کے ممبران تھے، انہوں نے تمام ان پریشرز کو برداشت نہیں کیا اور ایک مکمل قانونی طور پہ فیصلہ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کی انٹیگریٹی اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کو آئندہ کے لیے مضبوط کرے گا،
رسپیکٹ کرے گا اور ان کے فیصلے آئندہ بھی اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کرے گا. مگر اس میں مسئلہ جیسے شیٹی صاحبہ ہیں, ان سے اگر $13,000 لے لیے تو کوئی فورن فنڈ $13,000 کا لے کے تحریک انصاف نے کیا کر لینا ہے, یا کسی کے ایجنڈے پر کیا عمل کر لینا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ کچھ ایسے پرابلمس تھی, irregularities تھی, اپارٹ فرام جو ووٹون کرکٹ ہے, ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, $21 لاکھ کا, اس میں ایک UAE کے شیخ ہیں جن کے $12 لاکھ ہے, وہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو مختلف 351 کمپنیز ہیں, کسی سے $1,000 آئے, کسی سے $500 آئے, کسی سے $50 آئے, کسی سے $100 آئے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستانی شہری مدد کر رہے تھے مگر انہوں نے اپنی جو کمپنی کی طرف سے اس وقت دے دیا, ذاتی طور پر اگر نہیں دے پا رہے تھے, کیونکہ یہ $1,000 $13,000 اس سے کیا کسی پارٹی نے فورن فنڈڈ پارٹی ہو جانا ہے؟ دیکھیے معاملہ اس سے بہت بڑا ہے, کیونکہ اس میں صرف ایک قانون شکنی نہیں کی گئی. جب آپ بات کرتے ہیں تو 2.1 ملین تو ووٹان کا, جس پہ انہوں نے جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرایا, جو کہ پیچھے سے جیسے آپ نے کہا کہ اس کی فنڈنگ ابراج کی تھی, اور ابراج کے علاوہ UAE کے ایک رائل فیملی کے شیخ تھے, ان کی فنڈنگ تھی $2 ملین کی. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ڈیٹیلز میں جاتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ سے فنڈنگ ہوئی, کینیڈا سے فنڈنگ ہوئی, فن لینڈ سے فنڈنگ ہوئی, اور آسٹریلیا سے مختلف کمپنیوں کے ذریعے فنڈنگ ہوئی. یہ تمام کی تمام فنڈنگ جو ہے یہ غیر ملکی فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں شامل ہوتی ہے. اس میں ایسی فنڈنگ بھی ہے جو فورن کمپنیز کے ذریعے جس کی اماؤنٹس جس آپ نے ذکر کیا لمیٹڈ ہے, لیکن آپ کے سامنے وہ رپورٹ ہے کہ جو ٹوٹل فنڈنگ انہوں نے صرف کمپنیوں کے حوالے سے کی وہ تقریباً $5 ملین ہے. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو مثلا بینک آف اسلامی میں $1.6 ملین آئے تھے, جس کا کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو روپے میں کنورٹ ہو کے آئے ہیں, جو کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کے مطابق بڑی خطیر رقم تھی, یعنی $0.8 بلین کے قریب, وہ بھی اسی طرح وداؤٹ سورس اینڈ ڈیٹیلز ہے. تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے اور غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی. یہ تو آپ نے ایک مثال دی کیونکہ یہ انڈین نیشنل ہے اور اس لیے یہ ذرا زیادہ. ایک جو ڈیفینس ہے وہ یہ کہ کون سا کسی نے ذاتی طور پر اپنے اوپر یہ پیسے خرچ کر لیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں پارٹی کے پیسے تھے, پارٹی کے اوپر سارے کے سارے خرچ ہو گئے. تو اس میں کیا ایسا معاملہ ہے کہ بطور پارٹی کے بانی رکن آپ کو اس پر اعتراض ہو کہ پارٹی نے کیا کوئی مس یوز کر لیے تھے فنڈ جس کی وجہ سے آپ کو اعتراض ہو؟ دیکھیے معاملہ مس یوز کا نہیں ہے, معاملہ سورس کا ہے. عمران خان اگر خود قانون اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے, حرج یہ ہے کہ یہ پاکستان کے جو قانون ہیں فنڈنگ کے سیاسی جماعتوں کی, اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. یہاں مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی ہے. جن اکاؤنٹس کو وہ خود آپریٹ کر رہے ہیں اس کو چھپایا گیا. پھر اس کے بعد ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو بے نامی کا کیٹیگری میں ڈال دیا گیا, اس کو ڈس اون کیا گیا, مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹس کی گئی, سرٹیفکیٹس غلط دیے گئے. تو یہ پوری سیریز آف غیر قانونی کام ہے جو کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں اس کی سرین خلاف ورزی ہے, اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں. ہمارا تو یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پیسہ دیتا ہے اور بڑی فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ کوئی فری لنچ تو نہیں ہوتا. مثلا ووٹن کا جو پیسہ ہے وہ کس مقصد کے لیے آیا؟ وہ شخص ادھر آ کے ان کا اکنامک ایڈوائزر بھی بن گیا تھا. وہ شخص یہ بھی کہتا تھا کہ میری جو ڈیل ہے کراچی الیکٹرک کی جو ابراج کی ملکیت تھی چائنیز کمپنی کے ساتھ, عمران خان خود DGFIA کو مبینہ طور پہ جو ان کا اپنا بیان ہے کہ ان پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ ڈیل تھرو کرو تاکہ 87 بلین جو ان کے پاس ان کی لائبلٹیز تھی سوئی سدن کی, اس کو بھی کسی طرح سے مینج کرو. یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جب آپ غیر قانونی فنڈنگ ریسیو کرتے ہیں تو اس کی پالیسی امپلیکیشنز ہیں, اس کی ڈومیسٹک پالیسی, اس کی فورن پالیسی. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں کہ ہلری کلنٹن جو تھی وہ 2 دفعہ فرسٹ لیڈی رہی, لیکن جب اوباما ایڈمنسٹریشن میں وہ سیکرٹری اسٹیٹ بننے لگی تو ان سے ایک اسپیشل کانٹریکٹ سائن کیا گیا کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہے بل کلنٹن فاؤنڈیشن جس میں عربز فنڈ کرتے ہیں, ایسا کوئی نہ ہو کہ وہ فنڈنگ کے ذریعے آپ کی فورن پالیسی کو, US فورن پالیسی کو امپیکٹ کر سکیں. تو ایک بڑا اسپیشل میٹیکولس ایگریمنٹ سائن کیا, جب تک وہ حلف انہوں نے نہیں لیا. اس باریکی میں جاتے ہیں کہ جو غیر قانونی فنڈنگ ہے یہ مفت تو نہیں ہوتی, اس کا بڑا مقصد ہوتا ہے, اسی لیے غیر قانونی فنڈنگ کے حوالے سے اتنی تفصیل سے قانون ہے. تو عمران خان جو ہے وہ کوئی قانون سے, ہاں یہ ہمارا ایشو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالا
بالا تر ہے, وہ آئین سے بالا تر ہے. جو فیشسٹ انداز میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر حملے کیے, جن کو انہوں نے خود نامزد کیا تھا, جن کی وہ خود تعریف کرتے تھے, یہ ایک پورا ایک خاکہ بن چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئین, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے جو غیر قانونی ہے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, تو پھر آئین میں ایک ترمیم کر دیں کہ دس کانسٹیٹیوشن از ویلڈ فار پاکستانیز ایکسیپٹ عمران خان. پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دا کورس وی ہیو. دیکھیے اس فیصلے کی ایک اور اہمیت کہ اس فیصلے نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو بیری کیا ہے. پاکستان میں پچھلے 70 سالوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یعنی حالات دیکھنے ہیں پھر فیصلہ کرنا ہے. قانون اور آئین کو کم دیکھتے ہیں, حالات کو زیادہ دیکھتے ہیں. اگر آپ آئین اور قانون کو نافذ کریں گے رول آف لا اسی صورت میں آئے گی. اگر آپ نہیں نافذ کریں گے تو اس طرح ہمارے لیڈر دن دناتے پھریں گے قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھ کے. اس لیے یہ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے, اس لیے یہ ہسٹورک ڈیسیجن ہے, اس لیے پاکستان کی ہسٹری کو, پولیٹیکل ہسٹری کا کورس کو یہ چینج کرے گی انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ یہی قانون اب دوسری سیاسی جماعتوں پہ بھی لاگو ہوگا, یہی اسکروٹنی دوسری جماعتوں کی بھی ہوگی, ان کے حوالے سے بھی فیصلے آئیں گے. تو تمام سیاسی جماعتیں ریگولیٹ ہوں گی, قانون کے نیچے آئیں گی اور ایک کریڈل آف لیڈرشپ بنیں گی. یہاں سے میرٹ کے نیچے سے لیڈر اٹھے, نہ کہ اوپر لیڈرز بیٹھے. مگر صاحب اس وقت شو کاز ہوا ہے, تحریک انصاف کانفیڈنٹ ہے کہ جو ان کے 13 دیگر اکاؤنٹ ہیں وہ ان کی بھی جسٹیفیکیشن دے دیں گے, اس کو عدالت میں بھی چیلنج کریں گے, اور انہیں امید ہے کہ انہیں عدالت سے ریلیف بھی مل جائے گا. آپ ظاہر ہے آج کے فیصلے پر خوش ہیں, آپ نے 8 سال تک یہ کیس, بہت طویل مدت تک یہ کیس لڑا ہے, مگر یہ کیس اسٹینڈ کر پائے گا؟ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ عدالت میں یہ کیس نہیں اسٹینڈ کر پائے گا, یا ان کے خلاف جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نہیں اسٹینڈ کر پائے گا؟ دیکھیے اپیل کرنا تو ظاہر ہے ان کا قانونی جو حق ہے, وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن یہاں تک اگر ہم پہنچے ہیں, میں اور میرے ساتھی اور جنہوں نے, میرے وکیل سید احمد حسن شاہ, ان کے ایسوسیٹ بدر اقبال چودھری, میرے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ارسلان وردک, یہ ایسے جیمز تھے, ہم سب نے مل کے ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا اور ہم یہاں تک پہنچے. جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہ بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں گے. وہ کہیں گے, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستانی اداروں سے انشاءاللہ انصاف لیں گے, تو یہ جس سٹیج پہ بھی جائیں گے انشاءاللہ ہم ان کی پوری امداد کریں گے فیکٹس کے حوالے سے. جہاں تک ان کا حق ہے وہ حق ہے, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن irrefutable ایویڈنس الیکشن کمیشن نے اس آرڈر میں لے آؤٹ کر دیا ہے جو وائلیشنز ہوئی ہیں, ان پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. اب صرف سزا دینا باقی ہے. وہ چونکہ ایک ریکوائرمنٹ تھی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی کہ آپ شو کاز کا ایک موقع دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جواب آتا ہے, اس کے بعد سزا بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کس حد تک الیکشن کمیشن جاتا ہے کہ فل فورس آف دا لا اپلائی کرے. اور دوسری رسپانسبلٹی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے, جن کو وہ ریفر کرے کہ جو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی آئینی اس کے تحت آتی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے, اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو مجھے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. 2 رکعت نفل پڑھ کے میں نکلا تھا, اللہ تعالیٰ کی برکت سے, میری ماں کی دعاؤں سے اور اس ٹیم کے حوالے سے ہم نے کامیابی حاصل کی. آگے بھی ہم کامیاب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سچ پہ ہیں. سچ کا مقابلہ طاقت سے ہے, سچ کا مقابلہ جھوٹ سے ہے. سچ نے جیتنا ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ گریز بابر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.